مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسی 70 بابا من الرحمہ. جس شخص نے صلی اللہ علی محمد کہا یعنی درود پاک پڑھا اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھولے. بارک اللہ محبتہ فی قلوب الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. وَلَا يُبْغِضُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ. اس شخص سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی نشست میں انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. زکوٰۃ میں چند باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنے ضروری ہے. ذہن میں رکھنا اس میں ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. جس طرح نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، فرض ہے. اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے. ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. دوسری بات، جو مسائل انسان پر سیکھنا فرض ہے ان میں سے عمومی طور پر جس کو آپ نے مال دیا ہے یا مال نہیں دیا لیکن وہ زکوٰۃ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ زکوٰۃ لینی ہے، اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے کہ جس کس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، کون زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، کتنے مال پر کرے گا، کتنی کرے گا، اور کون لے سکتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوتے لیکن زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں. یا تو ایسے نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتے، یا ایسے شخص سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جس شخص سے وہ نہیں لے رہے سکتے. جیسے اپنے باپ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون زکوٰۃ لے سکتا ہے اور کس سے لے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کس پر زکوٰۃ فرض ہے. پھر فرض ہے تو کس طرح ادائیگی کرنی ہے، کتنی ادائیگی کرنی ہے. یہ مسائل سیکھنا مسلمان پر فرض ہے. جس کو رب نے مال دیا ہے یہ کسی طرح بھی اس کا زکوٰۃ سے تعلق ہے، اور عمومی طور پہ تعلق بن جاتا ہے. یا تو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ لینی ہے، یا نہ لینے والوں میں نہ دینے والوں میں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں ان دونوں میں نہیں ہوں، نہ لینے والوں میں ہوں نہ دینے والوں میں ہوں. یہ جاننا اس پر ضروری ہے. تو اس طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان پر جہاں نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، جہاں روزے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، وہاں پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ مال رب نے دیا ہے، مالدار ہے، تبھی مسائل سیکھنا ضروری ہے. مال نہیں ہے پھر بھی مسائل سیکھنا ضروری ہو سکتا ہے، مسائل سیکھنا فرض ہو سکتا ہے، لازم ہو سکتا ہے. اسی طرح جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں مختلف اداروں کے لیے، مدارس کے لیے، ان کے لیے اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے. یہ نہ ہو کہ غلط طریقے سے کسی کا مال لیں، غلط طریقے سے آگے پہنچائیں، غلط طریقے سے استعمال کریں تو فرض کے تارک بنے رہیں، دوسروں کے فرض کو برباد کریں، اور یہ نہ ہو کہ اپنے اوپر حرام کا بوجھ لاد دیں. تو ابھی انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے
والوں کے بارے میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہی فلاح پانے والے، وہی کامیاب۔ کہ قرآن مجید میں فلاح پانے والے جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں فلاح پانے والا ہے، فلاں فلاح پانے والا ہے، فلاں فلاح پانے والا ہے۔ تو زکوٰۃ والوں کے بارے میں فرمایا جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی اللہ تعالیٰ اس سے شرور کو دور فرما دیتا ہے۔ طرح طرح کے شر انسان کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں، کبھی جان پر، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، کبھی عزت پر۔ آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس سے شر کو دور فرما دیتا ہے، شر دور ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شر اس کی طرف بڑھ رہا ہو لیکن اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، رب تعالیٰ شر کو دور فرما دیتا ہے۔ مال رکنے والا تھا، صحت خراب ہونے والی تھی، بیماری لگنے والی تھی، اس کو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بچے پر مصیبت آنے والی تھی، اپنے گھر والوں میں کسی پر مصیبت آنے والی تھی، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو رب نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ بالخصوص خود زکوٰۃ کو دیکھ، لفظ زکوٰۃ میں زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، پاک کرنا اور دوسرا ہے بڑھوتری، اضافہ۔ علماء فرماتے ہیں اس کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ مال دیتا ہے قرآن تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ مال دیا اللہ کے راہ میں دیا تو اس کا مال بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا، اس میں برکت ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دے۔ اب قحط کئی طرح کا ہوتا ہے، بارش نہ ہو، قحط سالی ہو گئی، رزق کی کمی آ گئی، یہ مہنگائی کی بھی قحط کی صورت ہے، رزق کی فراوانی میں کمی آ جانا یہ بھی قحط سالی کی صورت ہے۔ آج دیکھ لیں قوم طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں، کروڑوں زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے، بالکل معمولی سی کچھ فقیروں کو، مانگنے والوں کو، بھکاریوں کو دے کر تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کر، ہماری زکوٰۃ ادا ہو۔ حدیث پاک میں نے فرمایا زکوٰۃ کو اپنے مالوں، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر۔ ہمارے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، ڈاکٹروں سے حفاظت، چوروں سے حفاظت اور طرح طرح کے امراض میں مال کا جو خرچ ہونا ہے یا مختلف اداروں میں جا کے مال کا فضول خرچ ہونا ہے، اگر اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، مضبوط قلعوں میں بند کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال مضبوط قلعے میں بند ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ اور بیماروں کا علاج کیسے کرو؟ بیماروں کا علاج صدقہ دے کر، کہ صدقہ دے تو اس کی بیماری ٹل جائے گی۔ خود بیمار ہے صدقہ دے بیماری ٹلے گی، گھر پر اس کو بیمار ہے صدقہ دے دے بیماری ٹل جائے گی۔ تو حدیث پاک میں فرمایا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہی ہوگا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ صدقہ دیں گے تو مال بڑھے گا، سود لیں گے تو مال گھٹے گا۔ بڑے اس میں پیارے انداز سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سود میں بظاہر مال آ رہا ہے اور اب فرما رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی آ رہا ہے لیکن پھر بھی مال مٹے گا، ختم ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی، مال ختم ہو جائے گا۔ اور صدقے میں بظاہر مال جا رہا ہے لیکن آپ نے ان کے کئیوں کو دیکھا ہوگا، میرا تو اپنا مطلب مشاہدہ بھی ہے، کئی لوگوں کو دیکھیں کہ تھوڑا مال ہے، کم مال ہے، غریب ہے یا متوسط الحال ہے، جب اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کیا اور دیتا گیا تو رب تعالیٰ نے اس کے مال میں اتنی برکت کی کہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو معاشرے میں کیسی مثالیں ملتی ہیں۔ اور سود کھانے والوں کو ہمارے پاس تو کیس آتے رہتے ہیں دارالاسلام کہ سود کھانے والا کروڑوں پتی کا روڈ میں آ گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، حالانکہ بظاہر مال آن ہے لیکن رب نے قرآن میں فرما دیے، قرآن مجید جس پر ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ صدقہ بڑھے گا اور سود مٹے گا، سود ختم ہوگا۔
اب زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے 4 بنیادی باتیں ہیں، ان پر ہم ڈسکس کریں گے، ہماری بات چیت ہوگی۔ شرائط زکوٰۃ کہ کون سی شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ تو ہر ایک کو غور کرنا ہے، کیا مجھ میں یہ شرط پائی جا رہی ہے تو زکوٰۃ ان پر فرض، یہ شرائط کہلاتی ہے۔ دوسرا ہے اموال زکوٰۃ، زکوٰۃ تمام اموال پر ضروری نہیں ہے، کچھ مخصوص اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کون سے اموال۔ تیسرا نصاب زکوٰۃ، وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کتنی مقدار ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں کم ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 4 مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب یہ بنیادی طور پر 4 باتیں ذہن میں رکھیے گا، تو وہ موبائل بھی ہے تو وہ پک بنا لیں گے تو یہ اچھا رہے گا، بعض اسلامی بنا رہے ہیں اچھا ہے وہ، تاکہ یہ چیز ذہن میں رہے گی کہ یہ 4 چیزیں ہیں، تو ان 4 پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے شرائط زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہاں واجب کا معنی فرض ہے، ایک مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب ضروری کے معنی میں واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نماز واجب ہونے کے لیے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، حج واجب ہونے کے لیے، تو یہ واجب کا معنی فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی یہ شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مسلمان ہوں، کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک شخص مالک، کروڑوں روپے کا مالک ہے، 40 سال کی عمر میں اسلام لایا، ہم یہ نہیں کہیں گے پچھلے 4 سال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے واجب ہونے کے لیے، لازم ہونے کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ مسلمان ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ بالغ ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، لاکھ لاکھ کا مالک ہے نابالغ، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس میں یہ یاد رہے کہ اگر نابالغ کی ملک میں کوئی مال کر دیا، آپ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے اور اس پر زکوٰۃ کی فرض نہیں ہوگی، لیکن ہیلے کے طور پہ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں۔ کوئی یہ کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے نام اپنا یہ زیور ہے اس کے نام کر دو، اس کو مالک کر دو، زکوٰۃ سے بچ جائے گا، لیکن جس رب کے لیے زکوٰۃ دینی ہے، جس نے فرض کی ہے، وہ تو دلوں کو حال جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو یہ ہیلا کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے فرض سے بھاگنے کے لیے کوئی ہیلا کرے تو نابالغ بچے کا مالک ہے۔ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک دفعہ نابالغ مل کر دیں گے تو آپ واپس بھی نہیں لے سکتے، یعنی ایک دفعہ مالک کر دیا تو بالغ ہونے سے پہلے آپ پابند ہو گئے، بالغ ہوگا وہ بچہ خود اپنی مرضی سے لے گا تو بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں۔ نمبر 2 عقل سلامت، عاقل ہو، عقل سلامت، مجنون ہے، پاگل ہے، معتوم جسے بوہرا کہتے ہیں وہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر جس کی عقل میں خلل ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مجنون بالکل پاگل، گالیاں بکے، کپڑے پھاڑے، دوسرا معتوم بوہرا کہ اس طرح کا نہ ہو لیکن اب نارمل ہو، جیسے کئی آپ نے دیکھے ہوں گے نالے بہ رہی ہیں تو اب نارمل سا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسرا ہے سفیہ، بے وقوف، خریدنے بیچنے میں دھوکہ کھا جائے، تو اس طرح کے معاملات میں سفیہ پر مکلف ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی فرض ہوگی اور اس میں نماز وغیرہ بھی فرض ہے۔ لیکن مجنون ہے، معتوہ ہے، یعنی پاگل یا بوہرا، اس طرح کا ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، نماز بھی فرض نہیں، پاگل۔ نمبر 4 نصاب کے برابر ملکیت میں مال، قرض کے علاوہ، یعنی اگر کوئی قرض اس نے دینا ہے وہ مائنس کر کے اس کے پاس جو مال بچ رہا ہے وہ نصاب کی مقدار، نصاب کتنا ہے وہ آگے آئے گا تفصیل اس کی، کہ نصاب کے برابر مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ مال پر قبضہ، مال پوری طرح اس کے قبضے میں ہو، اس سے مراد یہ نہیں کہ بینک میں رکھا ہوا ہے تو قبضہ نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، یہ مراد نہیں کہ کسی سے قرضہ لینا ہے تو اب قبضے میں نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی یہاں پر ادھر روڈ میں موجود ہے، گھر میں مال پڑا ہوا ہے قبضے میں نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، یہ مراد نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا مال گم گیا، مال گم ہو جانے سے ملکیت ختم نہیں ہوگی،
اب پتہ نہیں کس کو ملے گا، اس کے قبضے میں آئے گا، وہ مالک پہ سر نہیں بنے گے. تو گم جانے والا مال اس پہ زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں. اب انتظار نہیں ہے، ہو سکتا ہے سال بعد مال واپس مل جائے، سال بعد مال واپس ملا تو پچھلے جو سال گزر کے اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کہ مال پوری طرح قبضے میں نہیں. کسی غاصب سے کوئی غصب کر لیا، یہ اسے دے بھی نہیں سکتا، گواہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اچھا کسی نے قرض اس سے لیا ہے، وہ انکار کر کے میں نہیں دے، اور اس کے پاس دینے کے لیے گواہ بھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو اس مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. بعد میں اگر وہ دے بھی دیتا ہے تو بھی گزشتہ عرصے کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے. لیکن یہ یاد ہے کہ جب تک وہ اقراری، جیسے ایک بندے کو قرضہ دیا ₹1,00,000، اقرار کر رہا ہے دوں گا جی دوں گا، لیکن حالات نظر نہیں آ رہے یہ دے گا، تو زکوٰۃ فرض ہے. اگرچہ حالات نظر نہیں آ رہے، جب تک مقر ہے، اقراری ہے کہ میں نے دینا، تب تک زکوٰۃ سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ دینی ہے. ہاں جب وہ دے گا تو اس وقت زکوٰۃ اس کی ادا کریں گے، اس سے پہلے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں. دے دیں تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی ہر سال سال بسال جو آپ نے قرضہ لینا ہے وہ دیگر شرائط پائی جائیں. بہرحال ایسا قرضہ جو ڈوبا ہوا ہو، دین مردہ جسے بولتے ہیں، وہ ہوگا کہ سامنے والا جس کو قرض دیا ہے وہ انکاری ہے اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے کہ اسے لے لے. تو اس صورت کے اندر اب یہ دین مردہ کہلائے گا، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو پوری طرح قبضہ ہونے سے منع کیا. ایک اور صورت ہوتی ہے، رہن اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہے، جو چیز ایسی ہے کہ جو اموال زکوٰۃ میں سے، تو راہن پر زکوٰۃ نہیں، نہ مرتہن پر زکوٰۃ ہے. مرتہن پر اس لیے نہیں ہے کہ مالک نہیں ہے، اور راہن پر اس لیے نہیں ہے کہ پوری طرح قبضہ نہیں. تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ قبضہ کامل نہ ہوگی. مال نامی کی تفصیل آگے ہے کہ زکوٰۃ صرف اموال نامیہ پر، بس زکوٰۃ صرف اور صرف اموال نامیہ پر ہے. جو مال نامی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ہر مال پر زکوٰۃ نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص پر 10 کاریں، 10 کاروں کی زکوٰۃ نہیں جب تک مال تجارت نہ. 100 کاریں، ایک آدمی 100 ایکڑ زمین کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک مال تجارت نہ. کہ مال تجارت ہونے کے لیے مخصوص اموال چاہیے، جنہیں اموال نامیہ کہتے ہیں، جنہیں مال نامی کہتے ہیں. ساتویں شرط یہ ہے کہ اسلامی حساب سے سال مکمل، جب نصاب کا مالک ہوا اس وقت سے لے کر پورا سال گزر گیا. مثال کے طور پہ یکم محرم الحرام 1443 کو وہ نصاب کا مالک ہو، تو پھر یکم محرم الحرام 1444 کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو. اس سے پہلے ادائیگی اس پر لازم ہو. یہ اس کی شرائط ہے. ابھی انشاءاللہ تو جب اس کی تفصیل کی طرف جائیں گے. اموال زکوٰۃ کون کون سے شرائط میں آیا تھا کہ مال نامی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ وہ آپ کے سامنے لکھے ہیں. یہ صفحہ پیچھے نہیں، یہ اموال زکوٰۃ. سونا، چاندی، نقد روپے، مال تجارت، ان چیزوں کو مال نامی کہا جاتا ہے. سونا چاندی سکہ رائج البر، نقد روپے، کرنسی، پرائز بانڈ اسی میں آ گئے، کرنسی میں آ گئے. یہ ہو یا مال تجارت یا سائمہ جانور، ان کی الگ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مخصوص جانور جو سال کا اکثر حصہ چل کر گزارا کریں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو عام طور پہ کم ہی لوگ اتنے بڑی مقدار میں جانور پالتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہو. تو عام طور پہ اموال نامیہ یہی ہے، سونا چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، یہ تین ہو گئے. چوتھا مال تجارت، انہیں اموال نامیہ کہا جاتا ہے. یہ مال نامی، ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اچھا سونے کے علاوہ سونا چاندی نقد روپے نہیں ہے، مال تجارت نہیں، تو کسی کے پاس گھر کے اندر 10 کمپیوٹر رکھی ہوئی ہیں، 10 لیپ ٹاپ رکھے ہوئی ہیں، کسی کے پاس 3 پلاٹ ہیں، 4 پلاٹ ہیں، لیکن مال تجارت نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی.
ایک کار کے بجائے 10 کاریں ہیں، زکات فرض نہیں ہوگی اگر مال تجارت نہیں ہے۔ زکات فرض ہونے کے لیے یہی ہے سونا چاندی نقد روپے کرنسی اور پرائز پالیسی کے ساتھ آتا ہے، اور چوتھا مال تجارت۔ اب خود غور کریں کہ کئی چیزیں گھر میں ایسی ہوں گی کہ جو سونا چاندی اور نقد روپے کے علاوہ ہیں وہ زائد ہیں، حاجت میں بھی داخل نہیں ہے، زیادہ مقدار میں پڑی ہے، زکات فرض نہیں ہے۔ زکات فرض ہوگی تو سونا چاندی اور نقد روپے یا پھر مال تجارت۔ اچھا مال تجارت میں جو چیز بھی آتی جائے گی اس میں زکات فرض ہوگی، جو بھی مال تجارت ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ان چیزوں پر زکات فرض ہوگا۔ جی اچھا سونا چاندی پہ کب زکات فرض؟ مقدار تو آگے آئے گی کہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، چاندی 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے۔ تو لیکن سونا کسی بھی صورت کے اندر موجود اس پر زکات فرض ہو، دنگی کی شکل میں رکھا ہے زکات فرض، مجھے اپنا اینٹ کی شکل میں رکھا ہے، بسکٹ جسے بولتے ہیں بسکٹ کی شکل میں تو زکات فرض ہے، زیورات کی شکل میں زکات فرض ہے، سکے ہیں جیسے پہلے دینار اور درہم چلتے تھے تو زکات فرض ہے، برتنوں کی شکل میں زکات فرض ہے۔ سونا چاندی کسی صورت میں بھی موجود ہے، اگر وہ نصاب کی مقدار ہے تو زکات فرض ہوگا، اگر وہ نصاب کی مقدار ہے تو زکات فرض ہوگا، کسی بھی صورت کے اندر موجود ہے۔ اچھا وہ زیورات چاہے استعمال میں ہوں یا نہ ہوں تب بھی زکات فرض ہوگی، کوئی کہ ویسے زیورات رکھے ہوئے تب بھی زکات فرض ہوگی اس وقت۔ اچھا خالص ہو یا ملاوٹ والے، ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سونے کے اندر اگر کوئی چیز ملی، کوئی ملاوٹ کھوٹ ملا ہوتا ہے تو تبھی وہ کیرٹ والا خالص سونا 24 کیرٹ کا لگا آتا ہے، اس میں اگر کچھ میل ہو تو پھر 23 کیرٹ 22 کیرٹ 21 کیرٹ، جو میل بڑھتا جائے گا یعنی پیتل وغیرہ کوئی دھات ایسے ساتھ اضافہ کرتے جائیں گے تو کیرٹ کمی ہوتی جائے گی۔ عام طور پہ لوگ خریدنے جاتے ہیں تو سونے کا ریٹ عمومی طور پہ مطلب 24 کیرٹ کے حساب سے بیان ہونا ہے، اب 21 کیرٹ کا اپنا ریٹ ہے، 22 کیرٹ کا اپنا، 23 کیرٹ کا اپنا ہے، تو یہ کیرٹ اس میل کے اعتبار سے ہوتا ہے، جتنا میل بڑھتا جائے گا اتنا اس کے کیرٹ میں کمی آتی جائے گی۔ تو لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ سونا میں جتنا بھی میل ملا ہے، جب سونا غالب ہے تو کل سونا کہلاتا ہے، چاندی میں جتنا بھی میل ملا ہے اگر چاندی غالب ہے، زیادہ مقدار میں چاندی تو وہ کل چاندی کہلائے گا، چاندی کے بعد اس کی زکات نکالنی پڑے گی۔ ہاں اگر چاندی مغلوب ہو گئی، سونا مغلوب ہو گیا، پیتل غالب آ گیا، سونا تھوڑا سا ہے پیتل زیادہ ہے، غالب سے مراد یہ ہے مثال کے طور پہ ٹوٹل 1 تولہ ہے، اس میں 7 ماشے پیتل ہے، 5 ماشے سونا ہے، تو آپ کو پورا تولہ سونے کا نہیں کہلائے گا، پورا پیتل کا کہلائے گا، وہ پورا پیتل اس کو کہیں گے، لیکن 7 ماشے اس کے اندر سونا ہے، 5 ماشے پیتل ہے تو کل سونا کہلائے گا۔ تو سونا چاہے خالص ہو چاہے ملاوٹ والا ہو لیکن وہ سونا اس میں زکات فرض ہو، چاندی چاہے خالص ہو چاہے ملاوٹ والی ہو لیکن وہ چاندی اس میں زکات فرض ہو۔ اچھا کرنسی پر بھی زکات فرض ہوتی ہے، نقد، سکہ، رائج الوقت، کرنسی، کوئی بھی کرنسی ہے، سکوں کی صورت میں ہے، نوٹ کی صورت میں ہے، پرائز بانڈ اسی کے حکم میں ہے کہ وہ بھی ملک کی ضمانت پر ایک قسم کی کرنسی ہوتی ہے کہ اسے جب چاہیں اپنے کرنسی کی صورت میں تبدیل کروا سکتے ہیں، تو جو پرائز بانڈ ہے وہ بھی ملک کی ضمانت کے مطابق وہ کرنسی کی اس کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو کرنسی چاہے ملک کی ہو چاہے غیر ملکی ہو، بینک میں ہو، اپنے پاس ہو، کسی صورت میں ہو، اپنے پاس ہے بینک میں رکھیے، ملک کی کرنسی ہے، بیرون ملک کرنسی ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، ریال ہے، پاکستانی روپے ہیں، کوئی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو زکات اس پہ فرض ہو، زکات دینی ہے۔ اچھا یہ کرنسی کی شکل میں ہو چاہے بانڈز خریدے ہو، پرائز بانڈ تو زکات فرض ہوگی پرائز بانڈ پر۔ اچھا
اپنے پیسے سرمایہ کاری میں لگائے ہوئے تو وہ تو عام طور پہ مال تجارت ہو جاتی. تو مال تجارت بھی زکات فرض ہے. کرنسی چاہے گھر میں رکھی ہو، چاہے بینک میں رکھی ہو، چاہے سرمایہ کاری اس سے کر رہے ہیں، ہر صورت میں کرنسی کے اوپر زکات ہو. کسی کو امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے تب بھی زکات فرض ہوگی، کسی کو قرضہ دیے ہوئے تب بھی زکات فرض ہوگی. کسی سے میں نے 5 لاکھ بالفرض لینے ہیں تو جب میں سال کے آخر میں اپنے اموال زکات کا حساب کروں گا تو 5 لاکھ کا بھی حساب کروں گا، ان کی بھی زکات مجھے دینی ہے. جی ہاں، مال تجارت. اچھا، مال تجارت میں زکات تو فرض ہوتی ہے، لیکن مال تجارت کہیں گے کسی 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ ہے کہ جس کو خریدا جائے وہی مال تجارت ہے. اگر کسی نے گفٹ کیا تو آپ کو مال تجارت نہیں، بھلے بیچنے کی نیت کر رہے ہیں، تحفہ ملا ہے تو بھلے بیچنے کی نیت کر رہی تو آپ مال تجارت نہیں بنے. مال تجارت آپ نے جب خریدا ہے. دوسری بات، خریدتے وقت آگے بیچنے کے لیے ہے. اگر پہلے ویسے خرید لیا بعد میں ذہن مان گیا کہ اس کو بیچوں گا تو مال تجارت نہیں بنے گا. جب خرید رہے ہیں اس وقت ذہن میں ہے کہ میں بیچنے کے لیے دے رہا ہوں. تیسری بات کہ اس وقت سے لے کر اب تک جب زکات ادا کر رہے ہیں تب تک بیچنے کی نیت ہو. اگر تبدیل ہو گئی نیت یا بیچنے نہیں، بچوں کے لیے پلاٹ رکھنا ہے یا بعد میں اس کو استعمال کروں گا تو زکات فرض نہیں ہے. یعنی خریدا ہوں، بیچنے کے لیے خریدا ہو اور بیچنے کے لیے رکھا ہو تو یہ مال تجارت کا اور اس پہ زکات فرض ہو. اچھا، دکان میں کئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو زکات انہیں پہ فرض ہوگی کہ جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہے. ترازو کی دکان میں ہوتے ہیں، ترازو پر تو زکات نہیں ہوگی. ٹیبل رکھی ہوتی ہے، ٹیبل پہ زکات نہیں ہوگی. کرسی رکھی ہوتی ہے، کرسی پہ زکات نہیں ہوگی. ریکنگ کی ہوئی ہے، ریکنگ پہ زکات نہیں. یعنی جو چیزیں آپ لے دے نہیں رہے، جو رکھی ہوئی ہیں، مشینری رکھی ہوئی ہے دکان کے اوپر، اس مشینری سے کوئی چیز بناتے ہیں، اس مشینری پہ زکات نہیں. وہ بیچ رہے، خرید نہیں رہے، اس سے چیز بنا رہے، اس پہ زکات نہیں. یوں ہی اس سے 2-3 باتیں ضمن یہ بھی ذہن میں رکھیں گے. جیسے دکان کرائے پہ لگائی ہوئی تو یہ تجارت نہیں، یہ دکان بیچ نہیں رہے، کرایہ ہے، اس کے کرائے پہ زکات ہوگی. وہ بھی شرائط پائی گئی، وہ مال جو آیا وہ سال تک بچا رہا، اس پہ سال گزر گیا، نصاب کی مقدار ہوا تو اس پہ زکات ہوگا، ورنہ نہیں. رکشا کسی نے خریدا اور کرائے پہ چڑھا دیا، کسی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے تم رکشا چلاؤ، مجھے مہینے کے 9-10 ہزار دیتے رہنا، 12 ہزار دیتے رہنا. اس رکشے پہ زکات نہیں کہ رکشا مال تجارت نہیں. کیوں مال تجارت نہیں ہے؟ کہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا، وہ تو آپ نے کرائے پہ چڑھانے کے لیے خریدا، اس میں زکات فرض نہیں ہوگی. تو مال تجارت میں زکات فرض ہے. مال تجارت وہ ہے جو خریدا بیچنے کی نیت سے خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت ہو، خریدتے وقت یہ نیت ہو اور اب بھی وہی نیت ہو، مگر تب سے اب تک درمیان میں نیت تبدیل نہ ہو. اچھا، کئی یوں بھی کر لیتے ہیں کہ چلو 2 پلاٹ لے لیے، ایک پلاٹ گھر بنائیں گے، دوسرے پلاٹ کو بہت میں جب موقع ملے گا تو بیچ کے بنائیں گے. تو اگر بہت کے لیے رکھ دیا، ابھی بیچنے کی نیت نہیں رکھا ہوا ہے، اس وقت دیکھیں گے کیا ہو، تو یہ بھی مال تجارت ہے. خریدتے وقت نہیں آتا کہ اس کو بیچنا ہے تو ہاں یہ ہے کہ ایک بیچوں گا اور متعین کر دیا کہ یہ والا بیچوں گا اور دوسرا بناؤں گا، تو ظاہر اسے خریدتے وقت ہی نہیں آتا کہ اس کو بیچوں گا تو مال تجارت ہوگی. تو یہ مال تجارت ہوگا اور اس میں یہ شرائط اور اس کی یہ نیت ہے. جی، ضمن سائمہ جانور کا میں نے ذکر کیا تھا کہ سائمہ جانوروں پر بھی زکات ہوتی ہے. ویسے تو یہاں 5 لکھی ہوئی ہیں، اگر بنیادی طور پہ یوں تقسیم کریں تو 3 بنتے ہیں: سونا چاندی سکہ راجو الگ، نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 یہ سائمہ جانور. اور اس کو 5 میں تقسیم کریں تو یوں ہے کہ سونا چاندی کو الگ الگ کر دیں، سکہ راجو الگ کو الگ کر دیں، 3 وہ ہو گئے، اور چوتھا مال تجارت اور 5واں یہ سائمہ جانور. سائمہ جانوروں پہ زکات اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ جانور سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نسل بڑھانے کے لیے یا دودھ کے لیے، فروا کرنے کے لیے رکھے، سواری وغیرہ کے لیے نہ. تو اس صورت میں زکات ہوتی ہے. اور تعداد کتنی؟
اونٹ 5 کی مقدار میں ہو تب جا کے اس پہ بکری ہوتی ہے، اور گائے بھینسیں 30 ہوں تب جا کے اس پہ ایک بچڑا یا بچڑی ہوتی ہے، بچڑا یا بچی ہوتی ہے، اور بکریاں 40 کی مقدار ہو تب جا کے اس پہ ایک دینی ہوتی ہے، اس سے کم میں نہیں۔ پھر اس کی آگے تفصیل ہے کہ اس سے زیادہ بڑھتی جائیں تو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کے پاس زیادہ جانور ہیں اس کو یہ مسائل سیکھنا فرض ہو جائے کہ کتنے جانوروں میں میں نے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے اور کس طرح نکالنی ہے، تو یہ سیکھنا اس پہ فرض ہو۔ لیکن ایک یعنی مسائل سیکھنے کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سائمہ جانور بھی ایک ایسا مال ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آگے اس کی تفصیلات میں۔ دوسرا مال تجارت ہو گیا، اور تیسرا ایک وہ والا جو سونا چاندی سے کرا جاتا وہ ہو گیا۔ تو یہ ٹوٹل اگر تفصیل سے کریں تو 5 ہو گئے، سونا چاندی کرنسی 3 اور مال تجارت 4 اور سائمہ جانور 5۔ اچھا، زکوٰۃ سے ہٹ کر زمین کی زکوٰۃ ہے، اصل میں اس کو الگ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ باقی 5 میں تو یہ تھا کہ 2.5% دینے ہیں، لیکن زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں 2.5% نہیں ہوتے، اس کو عشر دینا ہوتا ہے، یا تو 10واں حصہ دینا ہے یا پھر یہ ہے کہ 20واں حصہ دینا ہے۔ پورا عشر جو ہوتا ہے وہ 10واں بنتا ہے اور نصف عشر 20واں حصہ بنتا ہے، یا وہ دینا ہے۔ تو کوئی بھی پیداوار ہے زمین نے اگائی ہے، اسی پیداوار کے لیے زمین کو چھوڑا ہوا ہے، زمین کی منفعت حاصل کرنا مقصود ہے، تو جتنی بھی مقدار اس پہ عشر دینا ہوتا ہے اس کی پیداوار میں۔ اگر قدرتی پانی ہے جیسے بارشیں ہیں، نہری پانی ہے، تو اس صورت کے اندر پورا عشر ہے، نصف پورا عشر یعنی 10واں حصہ۔ 100 من ہے تو 10 من دینے ہیں۔ اور اگر پانی خریدا ہے یا ٹیوب ویل ہے، اس کی بجلی اس کے اوپر خرچ ہوئی ہے پانی لینے میں، یا ڈولوں کے ذریعے خود محنت کر کے ڈالا، تو اس صورت کے اندر پھر نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ۔ یوں سمجھ لیں کہ 100 من ہے تو 20 من اپنا معذرت 5 من دے دیں، 20واں حصہ 5 من بنے گا۔ 100 من میں پورا عشر 10 من اور نصف عشر 5 من۔ اچھا، جن اموال پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ٹوٹل مال جو ہے 3 طرح کے ہیں، پچھلی تفصیل سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مال نامی، مال غیر نامی اور حاجت اصلیہ۔ حاجت اصلیہ وہ مال ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کام کرنے والے کے لیے اوزار، اس کی مشینری، سواری جس کو ضرورت ہے اس کے لیے سواری، تو یہ حاجت اصلیہ ہے۔ یہ حاجت اصلیہ نہ زکوٰۃ دینے میں ان کا کوئی معاملہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور بلکہ اگر صرف حاجت اصلیہ انسان کے پاس اس کے علاوہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے۔ حاجت اصلیہ وہ کہتا ہے۔ دوسرے اموال وہ ہوتے ہیں کہ جو مال غیر نامی، یعنی مال نامی بھی نہیں ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور حاجت اصلیہ بھی نہیں ہے، تو یہ درمیانی میعاد ہے۔ اب ان کے 2 اثر ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا اگر وہ نصاب کی مقدار ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے تو حاجت اصلیہ میں ہے، دوسری گاڑی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے لیکن وہ مال نامی بھی نہیں ہے، تو دوسری گاڑی کی موجودگی میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ گاڑی ہوگی تو نصاب کی مقدار ہی ہوگی، لے بھی نہیں سکتا اور اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں۔ پلاٹ، ایک گھر ہے جو آپ کی حاجت اصلیہ ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ایک پلاٹ رکھا ہو، اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں اگر بیچنے کی نیت سے نہیں لے، لیکن اس کی موجودگی میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ کیوں کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس نصاب کی مقدار ایک پلاٹ موجود ہے، لے نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوگی اس پلاٹ کی وجہ سے، صدقہ فطر واجب ہوگا، کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تو مال نامی ہونا ضروری ہے، جبکہ فطرے کے لیے اور قربانی کے لیے مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کا کوئی بھی مال ہے نصاب کی مقدار میں قربانی واجب، فطرہ واجب۔ ایک فرق تو یہ ہوا صدقہ فطر قربانی اور زکوٰۃ کے درمیان،
اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ فطر کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ رات کو بھی مال آ گیا تو صبح صدقہ فطر دینا پڑے گا، رات کو بھی مال آ گیا تو صبح قربانی کے دینا، قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی دینا پڑے گی، اس میں سال گزرنا شرط نہیں۔ تو مال تین طرح کے ہو گئے۔ مال نامی جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ صرف سونا، چاندی، نقد روپے، مال تجارت اور سائمہ جات۔ اور دوسرے وہ ایک وہ مال ہے جو حاجت اصلی ہے، اس کی اپنی حاجت ہے، کپڑے پہننے کے، اثاث و بیگ، گھر کے سامان، برتن، پلیٹیں، دیشکیاں، چمچے، جو گھر کا سامان، یہ حاجت اصلیہ میں۔ اسی طرح کپڑے حاجت اصلیہ میں، گرمی سردی کے جو کپڑے پہننے گے وہ حاجت اصلیہ میں۔ اسی طریقے سے سواری ہے، اگر موٹر سائیکل کی حاجت ہے تو موٹر سائیکل، کار کی حاجت ہے تو کار حاجت اصلیہ میں، گھر حاجت اصلیہ میں۔ کمپیوٹر بعض صورتوں میں حاجت اصلیہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ کام وہ کرتا ہے، جیسے قاری ہے، آن لائن پڑھاتا ہے، اسی کی آمدن سے اس کا گزارا ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ حاجت اصلیہ ہو سکتا ہے۔ موبائل حاجت اصلیہ میں ہو سکتا ہے موبائل، اور عمومی طور پہ ایک موبائل تو حاجت اصلیہ میں ہوتا ہی ہے کہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے زمانے میں ہو چکا حاجت اصلیہ میں۔ تو حاجت اصلیہ وہ ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا بہت مشکل سے ہوتی ہے، وہ حاجت اصلیہ ہے۔ اچھا، حاجت اصلیہ وہ ہیں کہ وہ بڑے کروڑوں روپے کی ہیں، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی، بلکہ اگر ان کے علاوہ اس کے پاس نصاب کی مقدار نہیں ہے تو زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا گھر ہے جس کی مالیت وہ ایسے علاقے میں واقع ہے کہ 5 کروڑ، لیکن ہو سکتا ہے شریف فقیر ہو۔ کیسے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہی نہیں، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اچھا، یہ حاجت اصلی۔ دوسرے وہ کہ مال نامی وہ بتاتی ہے، تو درمیان میں وہ چیزیں آ گئی کہ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن ان کی موجودگی میں زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور وہ میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں۔ مثالیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ڈیکوریشن پیس گھر میں رکھے ہوئے، مالیت ان کی بہت زیادہ ہے، لاکھ لاکھ ان کی مالیت ہے، اب وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے کہ ڈیکوریشن پیس نہیں رکھے ہوں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن ان پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے، ہاں ان کی موجودگی میں زکوٰۃ لے نہیں سکیں۔ فالتو کتابیں رکھی ہیں جو دینی اگرچہ ہوں لیکن اس کے متعلق نہیں ہیں، اب ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ مال نامی نہیں ہے، لیکن اگر حاجت اصلیہ نہیں ہے تو ان کی موجودگی میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے اگر وہ نصاب کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی برابر ہو جاتی ہے۔ بسترے فالتو رکھے ہیں گھر میں کہ جتنے ضرورت ہے اس سے زیادہ بہت سارے بسترے رکھے ہیں، چارپائیاں بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں، جہیز میں آ گئی اور اوپر نیچے کر کے 3-4 کمرے بھر کے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ حاجت میں نہیں۔ اب حاجت اصلیہ نہیں ہے، فالتو ہے، لیکن ان کی موجودگی میں زکوٰۃ اگر وہ نصاب کی مقدار ہو جاتی ہے لے نہیں سکتا، لیکن ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ فالتو کپڑے گھر میں رکھے ہیں جو حاجت میں نہیں ہے، نہ روٹین میں پہننے کی حاجت ہے، نہ جمعہ عیدین میں پہننے کی حاجت ہے، تو ویسے رکھے ہوئے ہیں، ہم سرے رکھے ہوئے ہیں، باہر میں کام آئے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ان کی موجودگی میں اگر وہ نصاب کی مقدار ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ لے بھی لے سکتے۔ تو اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آئیں کہ حاجت اصلیہ نہیں ہے لیکن اموال نامی بھی نہیں، یعنی سونا چاندی بھی نہیں ہے، سکر ہے وقت بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، سائمہ جانور بھی نہیں، ہم ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر نصاب کی مقدار ہے تو ان کی موجودگی میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ جن اموال پر زکوٰۃ نہیں، ایک تو حاجت اصلیہ والا مال ہوگا، اس کی کچھ تفصیل میں نے بیان کر دی، یہاں بھی اسی انداز سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری ہوتی ہے، ایسی چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، جیسے خانہ داری کا ضروری سامان، رہنے کا مکان، سواری گاڑی، ضرورت کی کتابیں، سردی گرمی میں پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کی ضروری خوراک، پیشہ ورانہ آلات، اسباب، مشینیں، یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔
تو حاجت اصلیہ میں فی الحال خرچ کرنے کے لیے یا قرض یا مکان یا دکان کا فی الحال کرایہ ادا کرنے کے لیے جو کرنسی وغیرہ رکھی ہے کہ فی الحال ابھی سامان خریدنا ہے، چینی آٹا وغیرہ، ابھی کرایہ مہینہ پورا ہو چکا ہے، کرایہ دینا ہے، وہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے۔ اچھا قرض کسی کا دینا ہے اور پیسے پاس موجود ہیں، ادائیگی کرنی ہے، وہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے، ان پہ زکات نہیں۔ جی اچھا مال غیر نام، یہ وہ اموال ہیں کہ جو جن پر بھی زکات نہیں ہے اور جو حاجت اصلیہ میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نصاب کی مقدار ہو تو زکات لے نہیں سکتے اور زکات فرض بھی نہیں ہوگی اندر۔ مکان جو حاجت اصلیہ کے علاوہ، فرنیچر جو حاجت اصلیہ کے علاوہ، گودام، اب گودام جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے ضروری نہیں، وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ گودام جو کاروبار کا ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اگر دکان ہے تو گودام تو ضروری نہیں، لیکن بہرحال یہ وہ اموال ہیں کہ جو اگر حاجت اصلیہ میں ہے تب تو زکات ہے ہی نہیں، اور اگر حاجت اصلیہ میں نہیں ہے تب بھی ان پہ زکات فرض ہے۔ یہ ہمارے غیر نام ہے۔ ہاں اتنا فرق ہوگا کہ اگر یہ حاجت اصلیہ میں آئیں گے تو اس صورت کے اندر زکات لے بھی سکتے ہیں، اور اگر یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آئیں گے تو زکات لے نہیں سکتے۔ 52 تولے چاندی کے برابر ہے۔ وہ ہٹا لیں، یہ بہت ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ اب نصاب زکات کتنا؟ ویسے میں نے مختصر آپ کو بتا دیا، سونا 7.5 تولے سونا اور چاندی 52.5 تولے چاندی، اور اگر نقد روپے ہیں تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم، اگر نقد ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے۔ یہ نصاب، اتنی مقدار ہوگی تو زکات فرض ہوگی، اس سے کم ہوگی تو زکات فرض نہیں ہوگی۔ جو 7.5 تولے سونا ہے وہ 87.48 گرام بنتا ہے، سامنے لکھا ہوا 7.5 تولے جو سونا ہے وہ 87.48 گرام بنے گا۔ پرانی لینگویج میں اس کو 20 دینار یہ ہوتے تھے، دینار کی شکل میں سکے ہوتے تھے تو 20 دینار ہوتے تھے، ان کا وزن 7.5 تولے سونا ہوتا تھا جو 87.48 گرام بنتا ہے۔ اور چاندی 200 درہم، پرانی لغت میں جو لفظ استعمال ہوا 200 درہم، وہ اگر تولوں میں کریں گے تو 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی، اور گراموں میں کریں گے تو 612.36 گرام بنے گا۔ اچھا نقدی ہے یا مال تجارت ہے تو اس کی مقدار کوئی خاص اپنی نہیں ہے، وہی چاندی 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی جتنی رقم بنے گی وہ نقد کا نصاب بنے گی اور وہی تجارت کا نصاب ہوگا۔ جی اچھا زکات کتنی نکالنی ہے؟ ایک آسان سا قاعدہ یہ ہے کہ 2.5% نکالنی۔ کتنے نکالنی؟ 2.5% زکات نکالنی۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 اس کی زکات بنے گی، 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ بنے گی۔ یہ ایک آسان سا قاعدہ ہے کہ 2.5% زکات نکالنی۔ جی یہ وہی صورت دوبارہ یہ بیان ہوئی کہ صرف سونا ہو تو کتنے پہ زکات ہوگی، صرف چاندی ہو تو کتنے پہ ہوگی۔ اچھا 2 اموال مل جائے، سونا چاندی مل جائے گا تو چاندی کو معیار بنائے، سونا کے ساتھ نقد روپے مل جائیں گے، چاندی کے ساتھ نقد روپے مل جائیں گے تو معیار چاندی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 50,000 روپے نقد، تو اب سونے کو معیار نہیں بنائیں، اب چاندی کو معیار بنائیں۔ ان دونوں کی جو رقم بنتی ہے کیا وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر؟ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے بالفرض 80,000 تقریباً چاندی کا نصاب بن جائے گا، تو 1 تولہ سونا تو اکیلے بھی 80,000 کا ہو جائے، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ کہیں اوپر ہے۔ تو اب اکیلا سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، لیکن سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے، سونے کے ساتھ اگر نقد روپے ہیں تو پھر دونوں کو جمع کر کے چاندی کا نصاب دیکھیں۔ اس میں کئیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مطلب زکات فرض ہو رہی ہوتی ہے اور توجہ نہیں ہوتی۔ تو کون سا ایسا گھر ہے جس میں 1 تولہ سونا نہیں؟ اچھا 1 تولہ سونا ہے
اور ساتھ کچھ نقد روپے بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ نقدی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے چاندی بھی گھر میں ہو۔ اب اگر نقدی حاجت اصلیہ کے علاوہ کچھ نہ کچھ رکھی ہے، بھلے وہ 10 کا نوٹ ہی سے، تو سونے کے ساتھ ملائیں گے 1 تولہ کے ساتھ تو 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے اس سے زیادہ رقم بن جائے گی اور زکات فرض ہو جائے گی۔ یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ذہن نشین رہنا چاہیے کہ سونا ہے، صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد روپے بھی نہیں ہے، پھر جا کے سونے کا 7.5 تولے سونا دے دیں۔ لیکن اگر صرف نقد روپے یا چاندی ہے تو پھر یہ نہیں، پھر دونوں کو ملائیں گے اور پھر معیار چاندی کو بنائیں، چاندی کو معیار بنا کے دیکھا جائے۔ جی مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں؟ قرآن مجید نے واضح بتا دیے۔ ہمارے یہاں اس کی بھی غفلت ہوتی ہے، جان چھڑانے والی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہم تاجر ہیں، ایک فقیر ہے 10 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، دوسرا ہے 100 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، تیسرا مانگنے والا ہے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے 50-100 کا نوٹ رکھ دیے، دل کو مطمئن کر دیا کہ چلو ہم نے زکوٰۃ ادا کر۔ حالانکہ کئی ان میں ایسے ہوں گے جو آدھی بیکاری ہوں گے، پیشہ بیکاری ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اہل نہ ہو سکتا ہے ان کو دینا ہی جائز نہ، ان کا ماننا جائز نہ، ان کو دینا جائز نہ۔ تو ہم یہ ہماری ڈیوٹی، قرآن مجید نے جو نصاب والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائے کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ فقراء کو دینی ہے، مساکین کو دینی ہے۔ اچھا عاملین کا بھی لکھا ہے تو فی الحال اس کا نظام نہیں ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو، عامل مقرر کرے تو ان کی تنخواہیں اندر سے دی جاتی ہیں، لیکن فی الحال وہ صورت نہیں۔ تو میں نے بتایا فقراء، مساکین، مؤلفہ قلوب، یہ بھی فی الحال صورت نہیں پائی جاتی۔ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، پہلے یہ کہا کہ کوئی اسلام کی طرف مائل تھا، اس کو مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے دیا جاتا تھا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجماع ہو گیا کہ یہ منسوخ، یہ حکم نہیں ہے۔ اسلام کو رب نے غلبہ دے دیا، اب پیسے دے کر کسی کو اسلام کی طرف مائل نہیں کریں گے، اپنی عمدہ تعلیمات کی وجہ سے مائل کریں گے، کسی غیر مسلم کو پیسے دے کر زکوٰۃ دے کر مائل نہیں کریں گے۔ آگے رقاب یعنی غلاموں کا بیان ہوا، مقروضوں کا بیان ہوا، فی سبیل اللہ کی راہ میں دینا، جہاد کے لیے کوئی جا رہا ہے اس کو، اور ہے فقیر شرعی اس کو دینا، اور مسافر ہے فی الحال اس کا مال نہیں، اپنے سے دور ہے، کوئی اس کی صورت نہیں ہے، اس کو دینا۔ تو یہ مصارف قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ جی ہاں، فقیر یہ 5 لکھے ہیں، 2 نکل گئے جو میں نے عرض کیے ہیں کہ ایک عاملین، کہ عاملین ایک اسلامی نظام تھا کہ حاکم اسلام عاملین کو مقرر کرتا تھا، وہ زکوٰۃ جمع کرتے تھے، جب جمع ہو جاتی تھی پھر مستحقین تک پہنچائی جاتی تھی، پھر اپنے مصارف میں خرچ کی جاتی تھی۔ تو یہ جو عاملین تھے اسی کام کے لیے مقرر تھے اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو ان کو اسی کے اندر سے تنخواہ دی جاتی، وہ فی زمانہ اس کی صورت نہیں۔ وہ کوئی سلطنت اسلامیہ ہو، حاکم اسلام کو اس طرح مقرر کرے تو صورت ہو سکتی ہے، اپنے طور پہ کوئی مقرر نہیں کر سکتا، مدارس مقرر کر دیں کہ چلو جی ہمیں مقرر کر لیں اور زکوٰۃ کے اندر سے خالص زکوٰۃ کے مال سے بغیر ہیلے کہ ہم کو تنخواہیں دے دینا، تو یہ صورت نہیں بنی۔ اچھا مؤلفہ قلوب کے بارے میں نے وضاحت کر دی۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد تھوڑا مال ہو لیکن نصاب کی مقدار ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے کا بھی محتاج، یعنی 2 وقت کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، مسکین۔ یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق۔ فقیر وہ ہے کہ جو نصاب کا مالک نہیں، حاجت اصلیہ سے ہٹ کر نصاب کا مالک نہیں۔ اچھا اب 2 چیزیں ہوں گی کہ حاجت اصلیہ کو تو شمار نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی اس کے انواع ہے، اگر وہ حاجت اصلیہ تک نہیں پہنچے تو وہ فقیر شرعی، چاہے وہ ہمارے نامی ہو چاہے ہمارے نامی نہ ہو۔ حاجت اصلیہ سے ہٹ کر جو بھی اس کے انواع وہ نصاب کی مقدار نہ پہنچے، جب نصاب کی مقدار نہیں پہنچیں گے تو فقیر شرعی ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی
یعنی 80,000 روپے تک نہ ہو تو اسے زکات دے سکیں گے. اور مسکین تو اس سے بھی نیچے والا درجہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا نہیں اس کے بعد. مکروہ وہ شخص جس کا اتنا قرضہ ہے اس کے پاس موجود اموال نکالے جائیں تو وہ نصاب اس کے پاس نہ رہے, نصاب سے کم ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 4 لاکھ ہے لیکن اس نے قرضہ ہی 3.5 لاکھ دینا ہے, تو 3.5 لاکھ نکالے جائیں گے تو باقی 50,000 رہ جائے گا. 50,000 سے وہ اور وہ اس کے پاس کی حاجت رسید کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ملائی جائے تو وہ آپ فقیر شرعی کہلائے. تو ایسا فقیر شرعی مقروض اس کو زکات دی جا سکتی, بلکہ یہ زیادہ عمدہ مصرف ہے. ایک تو فقیر بھی ہے, دوسرا مقروض بھی, مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اس کی مدد کی جائے. وہاں سے کوئی علماء نے صلاح کی کہ مقروض فقیر کو دینا غیر مقروض فقیر کو دینے سے زیادہ افضل کہ مقروض کو دیا جائے اس کا قرضہ اتر جائے. فی سبیل اللہ, رائے خدا میں جہاد کے لیے, محتاج کو حج کے لیے, طالب علم دین کے لیے دینا, لیکن ان سب میں شرط شرعی فقیر ہوگا. طالب علم بھی یا تو شرعی فقیر ہوگا تو اسے دے سکیں گے ورنہ نہیں دے سکیں گے. اسی طریقے سے کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے, شرعی فقیر ہے تو اسے دیں گے ورنہ نہیں دے سکیں گے. تو فی سبیل اللہ نیکی کے کام کے لیے دینا, کوئی بھی نیکی کا کام اس طرح کر رہا ہے لیکن شریف فقیر ہے, اس کی مدد کرے تاکہ وہ کام کر سکے, چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہے, چاہے طلب علم ہے, چاہے حج ہے, اس طریقے سے زکات ادا کی جا سکتی ہے. مسافر, وہ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست, اگرچہ اپنے گھر میں مال رکھا ہوا ہے لیکن اب گھر میں پہنچ نہیں سکتا, اسے اجازت ہے کہ بقدر ضرورت ابھی زکات لے, قرضے کی صورت نہ بنے. پہلے تو ہو سکے تو قرضہ لے کسی سے, نہیں تو چلو آپ زکات لے لیں اور اپنا گزارا کریں تاکہ گھر پہنچ سکے. تو یہ بھی ایک زکات لینے کی جائز صورت ہے کہ گھر میں مال رکھا ہوا ہے لیکن فی الحال محتاج, کھانے کو محتاج ہے, گھر پہنچنا ہے, اپنے ملک پہنچنا ہے, شہر پہنچنا ہے, تو یہ بھی زکات کی ایک صورت ہے. اب ہمارے زمانے میں تو ذرا مشکل ہو جائے گی کہ ٹیلی فون کے ذریعے منگوا لیں, اسی پیسے کے ذریعے منگوا لیں, فلاں ذریعہ, یہ ذریعہ, وہ ذریعہ, ذرائع اتنے ہیں کہ اپنے مال تک 10 برس ہوتی انسان پہنچ جاتا ہے. تو جب اپنے مال تک پہنچ سکتا ہوں تو زکات نہیں لے سکے, کوئی اپنے مال تک پہنچنے کی صورت نہیں تو چلو اب زکات لے کے گزارا کرے. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے قرضہ کوئی نہ لے, زکات لے. اچھا یہ دیکھیے گا کہ سونا چاندی مال تجارت کوئی چیز ہے, حاجت حیثیت سے زائد اشیاء, اس دونوں کو ملائیں گے تو اب نصاب کا مقدار میں بن جاتی ہے, تو یہ شخص شرعی فقیر نہیں رہے. اور دونوں کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب سے کم ہوتا ہے, چاہے سونا چاندی نقد روپے ہو, چاہے حاجت اصلی کے علاوہ کوئی مال ہو, دونوں کو ملائیں. مثال کے طور پہ ایک شخص جو زکات لینا چاہ رہا ہے, اس کے پاس 30,000 نقد, اس کے پاس چاندی بھی کچھ مقدار میں موجود ہے, اس کے پاس فالتو رضائیاں بھی ہیں, اس کے پاس فالتو کپڑے جوڑے بھی ہیں, اس کے پاس فالتو ڈیکوریشن پیس ہوتی فالتو میں وہ رکھے ہوئے ہیں. اب یہ ساری جب ملائے 80,000 سے زائد قیمت بن گئی, حالانکہ خالی نصاب دیکھا تو 30,000 روپے تھے اور کم نہیں تھے اس کے بعد, لیکن یہ فالتو چیزیں جو زائد حاجت اصلیہ کے علاوہ گھر میں رکھی ہوئی تھی, ان کو جب ملایا تو اس کی رقم 80,000 سے زیادہ ہو گئی, 5.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو گئی. اس صورت کے اندر اس پر وہ زکات لے نہیں سکے. اگرچہ زکات فرض تو خالی نقد روپے ہوتے 80,000 سے زیادہ ہوتے تو ہوتی, لیکن زکات لے نہیں سکے. جی اب آئیں کہ شرعی فقیر ہے لیکن ان کو زکات نہیں دے سکتے. 3 لائنوں میں مختلف طرح کے لوگ لکھے ہوئے ہیں. اب پہلے لائن دیکھیں تو ہاشمی کو نہیں دے سکتے, سید ہے, ہاشمی ہے, علوی ہے, ان کو زکات نہیں دے سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ زکات لوگوں کے اموال کا مال ہے, تو یہ اہل بیت کے مناسب نہیں, ان کے لائق نہیں, ان کی شان کے لائق نہیں.
منع کیا. ہاشمی سید علوی وہ جو حضرت علی کی اولاد سے، سید وہ جو خاص حضرت علی کی فاطمی اولاد، اور ہاشمی حضرت علی کی بھی اولاد ہیں، حضرت جعفر کی اولاد ہیں، حضرت عقیل کی اولاد ہیں. یہ دونوں حضرت علی کے بھائی ہیں جو امام ہے، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی. ان کی جتنی اولاد ہے یہ بھی ہاشمی ہیں. اور دو چچا ہیں، حضرت عباس اور حارث. ان دو یہ 5 اشخاص وہ ہیں کہ جن کی اولاد ہاشمی کہلاتی ہے. ان 5 حضرات کی اولاد ہاشمی کہلاتی ہے. تو ہاشمی کو زکات نہیں دے سکتے. اور علی خاص حضرت علی کی اولاد اور سید خاص حضرت علی کی جو حضرت فاطمہ سے اولاد، وہ سید کہلائے، وہ سادات کہلائے. تو ان حضرات کو زکات نہیں دے سکتے. کافر کو زکات نہیں دے سکتے. وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی کہتے ہیں کفر تک پہنچ چکے ہو، اس کو زکات نہیں دے سکتے. بد مذہب کو دینی نہیں چاہیے کہ اگر بد مذہب کہتے ہیں کفر تک پہنچ چکی ہو تو زکات ادا ہی نہیں ہوگی. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہ چلو بیوی کو خرچے کی جگہ زکات دے دیجیے، گھی اپنی کھچڑی میں دے دیں، تو یہ نہیں. غنی کی نابالغ اولاد ویسے یہ ہیں کہ فقیر شرعی کو دے سکتے ہیں. اب بچہ ہے وہ فقیر شرعی ہے لیکن ہے نابالغ، اس کا باپ غنی، تو نابالغ ہے تو اس کا اپنا غنا بھی دیکھا جائے گا اور اس کے باپ کا غنا بھی دیکھا جائے گا. خود بھی فقیر ہو، باپ بھی فقیر ہو، پھر نابالغ کو دے سکتے. اگر خود غنی ہے، باپ بھلے فقیر ہے، زکات نہیں دے سکتے. خود غنی ہے، باپ فقیر ہے، نہیں دے سکتے. خود فقیر ہے، باپ غنی ہے، نہیں دے سکتے. دونوں فقیر ہو تو پھر نابالغ کو دے سکتے. یعنی اس کا اپنا فقر بھی دیکھا جائے گا، اس کے باپ کا فقر بھی دیکھا جائے گا. دونوں فقیروں کو زکات نابالغ کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ جو ہمارے فروغ کہلاتے ہیں، بیٹا بیٹی، پھر پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک چلے، ان کو زکات نہیں دے سکتے. کچھ ہیں ہماری اصل کہلاتے ہیں، باپ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر ان کو نہیں دے سکتے. یہ چلو نانی کی خدمت بھی کرتے تو زکات بھی دے رہے، نہیں. خالص بات سے خدمت کرنی، نانا نانی ہو یا دادا دادی ہو، ماں باپ تو ان کی تو کرنی ہے اوپر تک. خالص مال سے خدمت کرتی ہے، زکات ادا نہیں ہو سکتی. ادا کریں گے زکات ادا ہی نہیں ہوگی. اچھا، یہ وہ رشتے دار ہیں جن کو زکات دے سکتے ہیں. صرف وہی والے تھے جن کو نہیں دے سکتے جو پیچھے گزرے ہیں. کہ رشتے داروں میں اوپر والے باپ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور نیچے والے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسی نواسی، ان کو نہیں دے سکتے. اچھا، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. رشتے داروں میں تو یہ کڑیا ہے. آپ کس طرح پائیں کہ یہ رشتے دار ہیں جن کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ ہاشمی اور سید وغیرہ نام. اگر اپنا بھائی بھی سید ہے تو اس کو بھی نہیں دے سکیں گے. بھائی بہن زکات دی جا سکتی ہے. یہ یاد رہے کہ باقی شرائط پائی جائیں، شریف فقیر بھی ہو، غیر سید بھی ہو، غیر ہاشمی ہو، وہ شرائط تو اپنی جگہ ہوں. بھائی اور بہن زکات دے سکتے، پھوپھا پھوپھی، چاچا چاچی، خالہ خالو خالہ، باجا باجی، بھتیجا بھتیجی، جیٹھ جیٹھانی، ماموں ممانی، ساس سسر، نان باور، بہو دماد، سیلا باپ سلیمہ، دیور دیورانی، بھابھی. غنی عورت کی نابالغ اولاد اور غنی کی بالغ اولاد، لیکن بالغ اولاد فقیر ہو. یعنی اگر کوئی بالغ ہے اور خود فقیر ہے، بھلے باپ اس کا غنی ہے، اس کے باپ کو نہیں دیکھے گی، وہ نابالغ کے باپ کو دیکھے گی. تو یہ وہ رشتے داریاں اور نیچے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو زکات دی جا سکتی. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ پوچھتے رہتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بہن مجبور ہے، بھائی کو دے سکتے ہیں. جی ہاں، بہن بھائی کو دے سکتے ہیں. خالہ جی، خالو جی، ماموں جی، ممانی جی، چاچا چاچی، سب کو دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف کوئی رشتہ داری نہ دینے کا میں نے عرض کر دیا کہ اوپر جو ہمارے رشتہ دار ہیں، باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، اور نیچے جو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ان کو نہیں دے سکتے. ان کو رشتہ داروں کو دے سکتے.
جی ہاں، زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے؟ یہ بڑا اچھا ایک جدول سا بنا ہوا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے. کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، چاندی کتنی ہے، کرنسی کتنی ہے، پرائز بانڈ کتنے ہیں، مال تجارت کتنا ہے، وہ سب جمع کرتے ہیں. یعنی جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں ان کو جمع کرنا، جتنے قابل زکوٰۃ اموال ہیں ان کو جمع کرنا. اچھا، اب ان میں سے کن کو مائنس کرنا ہے؟ قرضہ اگر کسی کا دینا ہے، اچھا قرضہ لینا ہے تو وہ پلس کرنا ہے، قرضہ دینا ہے تو وہ مائنس کرنا ہے. کسی کا دینا ہے تو وہ نفی کرنا ہے. تو سونا بھی جمع کر دیا، چاندی بھی جمع کر لی، مال تجارت بھی جمع کر لیا، نقدی روپے بھی جمع کر لیے، بینک میں رکھے ہیں وہ بھی جمع کر لیے، کسی کو قرضہ دیا وہ بھی جمع کر لیے، کسی کے پاس امانت رکھی ہے وہ بھی جمع کر لیے، گھر میں رکھی ہے وہ بھی جمع کر لی. وہ سارے مال جمع کر لیں، ان کی مالیت بالفرض 1 کروڑ مانگے. اب یہ دیکھیں گے کہ میں نے دینا کس کو ہے. فلاں کو میں نے 10 لاکھ دینے، وہ مائنس کر لیے، وہ مائنس ہو گیا. جو میں نے دینے قرضہ دینا ہے اس کو میں نے مائنس کر دیا. اچھا، پھر میں نے مکان خریدا، اس کی قسط دینی، اس کو مائنس کر دیا. اچھا، مثال کے طور پہ کمیٹی اگر ڈالی ہوئی ہے تو اگر قسطیں دی ہوئی ہیں اور کمیٹی نکلی نہیں ہے تو پھر تو پلس کرنا ہے. اور اگر کمیٹی لے چکا ہوں اور کچھ کمیٹیاں میں نے دینی ہے، وہ میرا قرض ہے میں نے دینی ہے، وہ میں نے مائنس کرنا ہے، وہ مائنس کر لیں گے. تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جو میرے بنتے ہیں وہ میں نے لکھ لیے، جو لینے ہیں وہ بھی لکھ لیے، اور جو دینے ہیں وہ مائنس کر لیے. جس کو میں نے دینے ہیں، چاہے وہ قسطیں دینی ہے، چاہے وہ میں نے کمیٹی ابھی دینی ہے اور کمیٹی جو ہے نا میں لے چکا ہوں وہ مائنس کرنی ہے. تو قرضہ کسی کا دینا ہے وہ مائنس کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ مائنس ہو گئے، کرتے کرتے ٹوٹل 20 لاکھ بچا. تو 20 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ دیکھ لیں کہ بھائی کس چیز کو میں نے شامل کرنا ہے. یہ پورا جدول بنا ہوا ہے، اس کو بھلے آپ اچھی طرح دیکھ لیں، بھلے وہ فوٹو بنانا چاہے تو بنا لیں کہ سونا چاندی کرنسی سب جمع کر لیا، زیورات وہ بھی جمع کر لیے، ملکی کرنسی وہ بھی جمع کر لی، بینک میں جمع شدہ رقم ہے وہ بھی جمع کر لی. لیکن سود کے علاوہ بینک میں جو سود بنا ہوا اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، وہ اپنی ملک بھی نہیں آئے. پرائز بانڈ اس کو بھی جمع کر لیں. پھر جی پی فنڈ وغیرہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی نوکری کر رہا ہے اس کے پیسے جمع ہو رہے ہیں وہاں پر، ہر مہینے ہوتی ہے، وہ بھی اس میں جمع کرنی، وہ بھی میری ملکیت میں، وہ میرا وہاں جمع ہو رہا ہے، وہ بھی لینا ہے. BC کمیٹی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تو اب کمیٹی وغیرہ ڈالی اس کو بھی جمع کرنا ہے، مال تجارت ہے اس کو بھی جمع کرنا ہے. کمیشن میں نے کسی کو پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں کہ تجارت ہو رہی ہے اور میں شرکت میں ہوں، مجھے نفع مل رہا ہے، شرکت کر رہا ہوں، تو وہ میری وہ جو رقم ہے وہ بھی مال تجارت ہے، اس کو بھی میں نے جمع کرنا ہے. تو یہ ساری رقم جمع کرنی ہے اور مائنس کون سی کرنی ہے وہ آگے لکھی ہوئی ہے. جی آگے یہ کچھ مختصر سا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ابھی کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو، کسی طرح کا سوال ہو تو وہ ہم کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے جو ابھی یہ بیان ہوا، لیکچر ہوا، اس کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، ایسا ہے کہ جو جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، جیسے بہن بھائی ہے یا چاچا چاچی ہے یا پھپھا پھوپھی ہے، ان کو بتانا ضروری ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ یہ ضروری نہیں. تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا اہل ہے، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بھلے تحفہ کہہ کے دیں، گفٹ کہہ کے دیں، ویسے مٹھائی کہہ کے دے دیں. جیسے عید کے موقع پہ مٹھائی لے لیں، جیسے پیسے دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں تحفہ لے لیں. اچھا، نقد روپے دینا بھی ضروری نہیں. مٹھائی کا ڈبہ لے کے دے گئے اور ان کی ملک کر دیا، آپ نے پکڑا دیا اور وہ اہل ہے تو ٹھیک ہے. سوٹ لے کر دے دیا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کو زکوٰۃ کہنا بھی ضروری نہیں. بلکہ اگر سفید پوش ہوں، رشتہ دار ہوں، تو ہو سکتا ہے زکوٰۃ کہیں گے تو اس کو برا لگ جائے، تو بہتر ہے کہ زکوٰۃ نہ کہیں، تحفہ کہہ کے دیں، گفٹ کہہ دیں.
تو ویسے دے دیں کہ یہ رکھ لیں، یہ رقم رکھ لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. شکریہ. جزاک اللہ. وہ آپ کا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب میں ایک چیز پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، جیسے بھی سر نے میرے 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن یہ جو سر نے بھی بتایا کہ ان کو بتانا وہ تو ضروری آپ نے بتا دیا کہ نہیں ہے. ہم خصوصاً ہمارے درمیان تو یہ چیز ایک رائے ہے کہ رمضان شریف میں ہم دیتے ہیں، سب لوگ اکثر نکالتے ہیں. اب اس میں کچھ رشتہ دار کے ذہن میں مطلب آنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی ایسی چیز مطلب کوئی زکوٰۃ نہ دے رہے ہوں. تو اگر ہم سال کے دوران مطلب اگر ایڈوانس میں مطلب کسی کی مطلب خدمت کرتے رہیں اور اس کو یہ کنسیڈر کرتے رہیں کہ جی میں اپنے پورے سال کی جو زکوٰۃ نکال رہا ہوں، کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جیسے اب ایک کسی نے گھر لینا ہے، پہلے جس گھر میں رہتا ہے یا تو وہ رینٹ پہ ہے یا وہ آبائی گھر ہے جس کے اندر حصے ہیں، تو اب وہ اگر اس کے لیے کچھ اماؤنٹ جمع کر رہا ہے، اب وہ کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ سال کے بعد جو مطلب اگر وہ جمع کر پاتا ہے تو وہ زکوٰۃ ہی چلا جاتا ہے. تو وہ اس صورت میں مطلب اگر وہ کچھ پیسے جمع کر رہا ہے جو کہ مطلب اس نصاب کو پورا کر رہے ہیں، تو کیا اس نصاب کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ چاہے یہ وجہ ہو جو ابھی اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ رمضان میں کیونکہ عام طور پہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ان دنوں میں دیں گے تو اس کا ذہن خود زکوٰۃ کی طرف چلا جائے گا، یا کوئی وجہ بھی ہو، دوران سال نصاب سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ اگر نصاب مکمل ہے، نصاب کی مقدار مال ہے، تو یعنی اس کا سال شروع ہو چکا ہے تو اب یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. اگر اس کے پاس نصاب کی مقدار ہے تو یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. اگر اس کے پاس نصاب ہی نہیں، مثال کے طور پہ اس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اب اگر پہلے زکوٰۃ دے گا بعد میں مال آ بھی گیا تو اس کو شمار نہیں کر سکے گا زکوٰۃ میں. لیکن ابھی اس کے پاس اتنا مال ہے، سال اگرچہ نہیں گزرا لیکن مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوگی اس کو، نصاب سے زیادہ مال ہے. جیسے 80,000 میں نے بتایا زکوٰۃ کا کم و بیش چاندی کا بنتا ہے نصاب، 80,000 سے زیادہ اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے. تو اس صورت کے اندر یہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے پہلے، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے. کیا کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالیں گے تو محسوس نہیں ہوگا، اکٹھا نکالیں گے تو محسوس ہوگا. جس کو کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نکالنی ہے تو محسوس ہوگا، لیکن کبھی اس کو 5,000 دے دیے، اس کو 10,000 دے دیے، اہل کو کبھی 20,000 دے دیے، اس کو شمار کرتا ہے. جب اس کا مہینہ اینڈ ہو، سال اینڈ ہو، جو جس مہینے میں وہ ہونا ہے وہ مہینہ آ جائے، وہ وقت آ جائے، وہ دن آ جائے، تو اس وقت وہ شمار کر لے. مثال کے طور پہ اس پر 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی، اس نے کیا کہ میں 2 لاکھ تو پہلے دے چکا ہوں، 50,000 آئے گا تو 50,000 فوراً دے دیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دینے میں مشقت محسوس نہیں ہوگی. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت خالی رمضان میں تھوڑی ہوتی، یہ ضرورت خالی سال کے اینڈ میں تھوڑی ہوتی. ضرورتیں تو نکلتی رہتی ہیں انسان کی، کبھی بہن کی ضرورت بہن کو پڑ گئی، کبھی بھائی کو پڑ گئی، کبھی بھتیجے کو پڑ گئی، کبھی بانجے کو پڑ گئی، کبھی چاچا کو پڑ گئی. اب ان کی ضرورت کا خیال رکھیں گے تو یہ شریعت کے مقصد کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے غریبوں کی. تو یوں ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے. اچھا، پھر یہ کہ سال اینڈ ہو گیا تو اب بلا ضرورت تاخیر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ 1 رمضان کو سال مکمل ہو رہا تھا، 1 رمضان جیسی مکمل ہوئی تو اب بلا وجہ تاخیر نہیں کریں گے. بلا وجہ تاخیر کریں گے تو یہ گناہ ہوگا. اور شروع سے دیتے آئے ہوں گے تو اینڈ جیسی ہوگا، آپ نے کہا اچھا 20-25 رہ گئے، باقی تو سارے میں نے دے چکا ہوں، 20-25 نکال کر کسی کو دیں گے تو زکوٰۃ کا معاملہ حل ہو گیا. ایک اور بات ضمناً جو آپ کے سوال سے کچھ لگ رہا تھا کہ عموماً لوگ رمضان میں نکالتے ہیں. یہ عام طور پہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف رمضان جو ہے نا زکاتی مہینہ ہے، رمضان میں زکوٰۃ نکالنی. حالانکہ زکوٰۃ کا وہ مہینہ ہے جس مہینے اس کو یہ نصاب کا مالک ہو، چاہے وہ 15 محرم ہے، چاہے وہ 20 صفر مظفر ہے، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہے، چاہے وہ 11 ربیع الثانی، کوئی بھی وقت ہے.
جب وہ نصاب کا مالک ہوا پورا سال گزرے گا دوبارہ وہ تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو اس کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہوگا، اس نے زکوٰۃ دینی، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ تو عمومی طور پر لوگ خیال نہیں رکھتے، جب آ رہا ہوتا توجہ نہیں ہوتی، بعد میں ذہن بنا تو چلو غلبہ ظن کر کے اپنا سال رکھیں کہ فلاں سال ہے، فلاں تاریخ، سال کا فلاں مہینہ فلاں تاریخ ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ نکالی۔ اب اگر وہ رمضان بھی نکالنا چاہتا تو پہلے نکال، مثال کے طور پہ یکم محرم سے لے کر ابھی اگلے یکم محرم آیا نہیں، درمیان میں رمضان آیا، اس رمضان کو نکال لیں، اور جب یکم رمضان محرم آئے گی تو زکوٰۃ تو پہلے ادا کر چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، اگر کچھ کمی بیشی ہے تو وہ شمار کر لے، وہ نکال لے۔ تو یوں کر سکتا ہے، لیکن یوں نہیں ہو سکتا کہ اب محرم مکمل ہو چکا، اس کا تاریخ کو آ چکی، سال مکمل ہو چکا، اب وہ چاہے کہ میں تاخیر کروں تو یہ گناہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا، ایک سوال ہوا تھا، دوسرا کون سا سوال تھا؟ میں نے کہ وہ کچھ لوگ کچھ پیسے جمع کرتے ہیں نا کسی ضرورت کے لیے، کچھ چیز لینے کے لیے، جیسے پوتے کی گاڑی ہی لینی ہے۔ جی جی، اچھا سوال یہ تھا کہ اس کو گاڑی کی حاجت ہے، اس کے لیے پیسے جمع کیے، مکان کی حاجت ہے، مکان اپنا نہیں ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کیے ہیں۔ اب تو اس کا اس نے ایک حاجت اصلیہ کو پورا کرنا ہے، مکان اس نے خریدنا ہے، گاڑی اس کے پاس نہیں ہے، اس نے گاڑی خریدنی ہے، اس کی حاجت میں شامل ہے، یعنی زائد گاڑی نہیں ہے، اس کی اپنی گاڑی جو حاجت ایک گاڑی، زائد مکان نہیں ہے، اپنا مکان خریدنا ہے، اس صورت میں ان پیسے پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ یہ یاد رہے کہ جب تک بالفعل حاجت میں خرچ نہیں کرتا یا کر نہیں رہا ہوتا، اس سے پہلے جو جمع کر رہا ہے اس کا اگر سال مکمل ہو گیا تو زکوٰۃ ان پیسوں پہ فرض ہو، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جب بالفعل اس نے وہ چیز لے لی یا لے رہا ہے یا بھی مکان تعمیر کر رہا ہے، اینٹیں خرید چکا ہے، سیمنٹ خرید چکا ہے اب ہے، تو سیمنٹ اور اینٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن خالی پیسے رکھی ہوئی ہیں، جمع کر رہا ہے، جمع کرتے کرتے کیونکہ مکان بننا ہے 50 لاکھ کا اور اسے کہ ابھی 30 لاکھ کی جمع ہو گئے تھے، سال مکمل ہو گیا، تو اب وہ جو 30 لاکھ ہے ان کی زکوٰۃ دے گا، اور دے گا ہی تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جلدی 50 لاکھ مکمل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آج کل جس طرح کاروباری معاملات ہوتے ہیں اور بہت سارے اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی دیکھے گئے پارٹنرشپ کے، اس طرح بعض صورتوں میں ساتھ والا پیسے لے کے چلا جاتا ہے اور وہ اس کا کچھ اتا پتہ بھی ہوتا ہے، کوئی رابطہ بھی ہوتا ہے، یا کوشش کی جائے تو بہت ساری کوشش کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب امید ختم ہو جائے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ دوسرے شہر کا تھا، چلا گیا، کٹ اپ ہو گیا سلسلہ اس کا، تو کیا ایسی صورت میں جو اماؤنٹ اس کے پاس تھی، جتنے پیسے وہ لے کے چلا گیا، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلے میں نے عرض کیا کہ دین مردہ جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، قرضہ ڈوب گیا، وہ ہوتا ہے کہ یا تو اگلا انکار کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ اس کے پاس گواہ اور کوئی صورت نہ ہو کہ یہ لے سکے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ اقراری ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، یا وہ اقراری نہیں ہے لیکن اس کے پاس سورسز ہیں، گواہ ہیں، کوئی صورت ہے یہ لے سکتا ہے، تو بھی اس کی زکوٰۃ دینی۔ اب یہ درمیانی ایک صورت بنے کہ بندہ ہی غائب ہو گیا، اب بندہ مل ہی نہیں رہا۔ اچھا، اگر ملنے کے چانسز ختم ہو جائیں، اور دوسرے یہ بھی اس کا ہے کہ وہ ہے انکاری، مطلب انکار کر رہا ہے کہ بھئی میں نے دینی نہیں اور غائب ہو گیا، اور اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے اس کو تلاش کرنے کے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن یہ وہ یقین کامل ہو جائے کہ واقعی ہی نہیں مل سکتا، اپنی طرف پوری کوشش کریں تو وہ مل جائے گا اور اس کی کوئی صورت نکل آئے گی، یا وہ اقرار کر رہا ہے اگرچہ فی الحال غائب ہو گیا لیکن منکر نہیں ہے، کہہ رہا ہے دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے تو دے دوں گا، تو ان پر زکوٰۃ ہو۔ کب تک؟ ہر سال دیتا رہے گا؟ ہر سال دیتا رہے یا نہ دے،
जब माल आएगा तब देगा, उतने में वो ज़कात की अमाउंट जो है वो भले उस हिसाब से आगे निकल जाए। भले आगे निकल जाए, जब आगे निकल जाएगी खत्म हो जाएगी तो फिर उसमें ज़कात नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर उसने 2-4 लाख लिया है, अब वो दे रहा है, उसके एतबार से 2.5% जब वो देता जाएगा, पैसे तो उसको मिलने रहे जितने अरसे में वो दे, अब तब तक ये तो उसकी अमाउंट भी है। देता जाएगा अपनी तरफ से, अपनी तरफ से देता जाएगा, फिर तो इसका वही रकम बाकी रहेगी। लेकिन अगर यूं करे कि लिखता जाए, खाली दे नहीं, उसकी ज़कात जो बन रही है वो लिख ले कि इस दफ़ा मिसाल के तौर पे 10,000 बनी, अगली दफ़ा वो 10,000 माइनस करें उस 4 लाख में से तो 3,90,000 पे इतनी बनी, अगली दफ़ा करें तो इतनी बनी, अगली दफ़ा करें तो इतनी बनी, पता चला कि 40 साल गुजर गए, अब निसाब से कम रकम हो गई है, तो ठीक है ज़कात उस पर नहीं होगी उस रकम। इसके साथ इसके पास जो बाकी काम ये कर रहा था, इसके पास अजनास मौजूद है और वो रकम उसकी अभी स्टिल वहाँ पर है, फिर तो उस पर उसी तरह ही रहेगा सिलसिला। नहीं, ऐसा नहीं है, वो यूं होगा कि जितने इसके पास मौजूद है रकम, उनकी ज़कात ये फौरन देगा, ये बाकी नहीं रखेगा। जितना इसने लेना है किसी से उसकी ज़कात फर्ज तो होगी, लेकिन अदायगी तब फर्ज होगी कि जब वो हाथ में आएगी। अच्छा, अब हाथ में आएगी तो वो आई नहीं है, तो जितना उसकी ज़कात बनती थी उतनी ज़ाहिर गोया कि इसके ऊपर कर्जा हो गया, शरई कर्जा हो गया, अल्लाह का कर्जा हो गया, दैन हो गया इसके ऊपर, तो ये उस कर्जे से ये निकालता रहेगा हर साल, ये माइनस होता रहेगा। मिसाल के तौर पे 4-5 साल बाद उससे वो रकम मिल जाती है, तो 4-5 साल की उस रकम की ज़कात निकाल कर बाकी वो अपने पास रख, उतनी निकाल दी। 4-5 साल की बिल फर्ज उसकी 25-30 हज़ार बन जाती है, 25-30 हज़ार निकाले, बाकी अपने इस्तेमाल ले। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो चीज़ खरीदी जाती है उसकी ज़कात कीमत खरीद पर है या कीमत फरोख्त पर है? मिसाल के तौर पर ये फर्नीचर का काम है या कोई कपड़े का काम करता है, कोई ऐसी चीज़, अब उसने माल जो मार्केट से खरीदा है, वो एक सूट उसको 2500-3000 का मिला है, उसको बेचता है, वो किसी भी कीमत बेच सकता है, वो 100 ज़्यादा अपने मार्जिन रख ले, 200 रख ले, 400 जितना भी रख ले वो, अब ये अपने ज़कात को कैलकुलेट करेगा, वो किस पे करेगा? कीमत फरोख्त पे करेगा कि आप इसने चीज खरीदी, ये मार्केट में बैठा है, अपना नफा रख के आगे बेचेगा, तो आप जब नफा रख के आगे बेचेगा तो औसतन जितना नफा बनता है, क्योंकि किसी से 150 लेगा, किसी से 100 लेगा, किसी से 50 लेगा, तो औसत इसकी बनेगी 100, तो 100 लगा कर इसकी ज़कात अदा करेगा, ये कीमत फरोख्त लगाएगा, कीमत खरीद नहीं लगाएगा। अच्छा, एक और सूरत भी होती है, एक चीज मैंने खरीदी, अब घर आ गई, खरीदने के बाद अब मैं उसको बेचूंगा तो उसकी कीमत कम मुझे मिलेगी। जो डब्बा पैक मोबाइल है, मोबाइल निकल आया तो उसकी कीमत कम हो गई, तो अब जो उसकी मार्केट वैल्यू ज़कात उसके मुताबिक होगी। अगर वो माल तिजारत है और वो भी डब्बा खोल दिया, वरना माल तिजारत वाले डब्बा खोलते नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो इसी तरह सोना है, सोने में ज्यादा बात समझ में आएगी कि वो भले माल तिजारत ना भी हो तो भी मतलब उसमें ज़कात होती है। अब सोना खरीदा उसकी कोई और रेट है, लेकिन अब अगर उसे बेचने जाएंगे तो वेस्टेज अपनी निकाल लेंगे, वो वेस्टेज निकालेंगे तो अच्छी बड़ी अमाउंट उसकी कम आ जाएगी, तो अब जो उसकी कीमत फरोख्त है उसके मुताबिक ज़कात होगी। जो वेस्टेज की कीमत उन्होंने काटी है, जो आपको बेची है, वो हकीकत के अंदर उसमें कुछ भी नहीं मिला, बस वो जो ज़ाया हो गया, वेस्टेज जो बनाने में वो ज़र्रात उनके आगे पीछे हो जाते हैं, उसकी वो एक अमाउंट काट लेते हैं, वो जो काटी है वो अब शुमार नहीं होगी। अब जो सोना है मैं लाया 4 लाख है, अब मैं बेचने जाऊंगा तो उसकी कीमत जो है ना 3.5 लाख है, तो 3.5 लाख जो उसकी कीमत है वही उतनी ज़कात देनी है, 4 लाख की ज़कात नहीं देनी। जी सर, आमीन। चलाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हजूर अर्ज़ है कि विरासत जड़ी ली या बाप अपनी जिंदगी च सारा कुछ चल दे गया, एक प्लाट है उसकी कीमत अगर है 3-3.5 करोड़ कमो पेश, अगर 3 साल हो गए ना उन्होंने देती, क्या वो ज़कात बने? उनका अपना उस बंदे का कारोबार खाली, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि उनके को एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, यानी कि कार बना लो। जमीन जो विरासत में मिली है, विरासत में जो जमीन मिली है वो माल तिजारत तो नहीं है, क्योंकि माल तिजारत वो होता है कि जो हम खरीदते हैं। हजूर अर्ज़ है कि
بندے کو پیسے دیتی انہیں ذہن چ ملن تو پہلے سوچ لیا سی کہ میں فروخت کر کے اپنا گھر بناواں گا کوئی کاروبار کراں گا. یہ سوال ہے نا. بھلے یہ نیت کر بھی لے تب بھی وہ مال تجارت نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. میں نے مال تجارت کی شرائط جو عرض کی تھی کہ مال تجارت وہ ہے کہ ایک تو خریدی ہو, خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور بیچنے کے لیے رکھی ہو. یہاں پہلی شرط نہیں پائی جا رہی, خریدی نہیں, یہاں پر تو وراثت میں ملی ہے. تو بھلے بیچنے کی نیت کر لے تو یہ مال تجارت نہیں بنے, تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. حضور میرا دوسرا سوال ہے کہ بعض دفعہ فیملی کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جی وہ جدو رجسٹری کرواتے ہیں وہ لکھواتے ہیں کہ اسی اپنے باپ کو یا والدہ کو جی وراثت ہوتی مل رہ رہے ہیں. وہ اس وجہ تو انہوں نے ذہن چلتا ہے کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائی بڑا کر لوں آپس بھن بھراواں نہ ہو, لیا انہوں نے وہی جو انہوں کا حصہ بنتا سی یعنی کہ سسٹر نو دے کے کیا جائز ہے. اب یہ تو صورتحال بھی ہو, اگر بہنوں کا حصہ کھایا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ خبردار خاندان کی چیز خاندان میں رہنی چاہیے, آگے نہیں جانی چاہیے, اور بھائیوں نے اس طرح تھوڑے بہت پیسے دے کر چلو جی اس کو 2-4 لاکھ روپے دے کے تو اس کی کروڑوں کی جگہ ہڑپ کر لی, لکھوا لیا. بھلے ظاہری طور پر خرید و فروخت ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں تو مال کھایا جا رہا ہے بہنوں کو. اور یہ بھی مقصود نہیں ہوتا کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو, مقصود یہ ہوتا ہے کہ گھر کا مال باہر نہ جائے, زمین باہر نہ جائے, زمین ہمارے پاس ہی رہے. بہن بھلے باہر چلی جائے, ذرا شادی بھی تو کی ہے بیٹی کی, بہن کی شادی کی ہے, وہ چلی گئی لیکن زمین نہ جائے. تو یہ یاد رہے کہ دنیا میں جو کسی کا ایک بالش زمین دبائے گا, حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ تعالیٰ 7 زمینوں سے زمین لے کر اس کے گلے کا توق بنائے. اور اگر منہ سے ایسا کرے گا کہ وصیت کر جائے کہ نہیں دینا نہیں دینا, حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ قطع فرما دے. تو لہذا ہمیں شرعی احکام کے مطابق اس کا لحاظ کر کے ہمیں بہنوں کو پورا حصہ دینا چاہیے. یہ ہیلے بہانے کر کے کہ نہیں اس کو چلو تم لاکھ روپے لے لو, 50,000 لے لو, اپنی مرضی سے دے دو. مرضی یہی ہوتی ہے, مرضی سے یعنی کنپٹی پہ پسٹا رکھا ہوتا ہے, مرضی. وہ اتنے پریشر میں آئی ہوتی ہے کہ میں پورے خاندان کو منہ نہیں دکھاؤں کہ اگر مجھے یہ میرا زمین اگر میں نے لے لی تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا یا پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کریں گے. تو یہ جو صورت ہوتی ہے تو یہ زبردستی والی ہوتی ہے. نہیں حضور سسٹر نو تو پہلے ہونا دیتا ہے اس طرح یعنی کہ سارے شرعی حقوق پورے کر کے وہ اس وجہ تو کل نو آپس نہ لڑے, کوئی یہ نہ کہے میں نے زیادہ. بہنوں کو کس نے دے دیا, باپ نے دے دیا یا بھائیوں نے دے دیا؟ نہیں باپ نے پہلے دے دی, بیٹی کا حصہ نکال کے پھر جو بنتا ہے دوسرے لڑکوں کا. اب یہ اگر واقعتاً ایسا ہے کہ بہنوں کو پورا حصہ جتنا شرعی ان کا بنتا تھا دے دیا اور دینے کے بعد باقی بیٹوں کو دے دیا, تو کوئی بات نہیں, زندگی میں وہ تقسیم کر رہا ہے تو تقسیم کر دے, کیا آ رہا ہے. زندگی میں تقسیم کرے گا تو بیٹیوں کو اور بیٹیوں کو ان کے حصے کے مطابق دے گا, زیادہ بہتر یہ کہ برابر دے. اور اگر ڈبل سنگل کا اعتبار کرے گا تب بھی جائز ہے, لیکن بلا وجہ شرعی بیٹوں کو دینا بیٹیوں کو نہ دینا یا بیٹیوں کو دینا بیٹوں کو نہ دینا یہ حرام, یہ گناہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ یہ لکھواتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے لے لیے اور اس کی جگہ یہ دے دیا, اب اس کی کیا صورت بنے گی یہ تو آپ وہ تفصیل سامنے آئے گی. تو یہ ہوگا کہ بلا وجہ جھوٹ کیوں لکھ رہے ہیں, جب بیٹیوں کو ویسے دے دیا اور بیٹوں کو یہ ہیلا کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ بیٹیوں کو ویسے ان کی جگہ الگ کر کے دے دی, جب بیٹوں کو دینے کی باری آئی تو یہ کہہ کہ یہ خریدی ہے, یہ بیچی ہے, یہ بیٹیوں سے خریدی ہے, کیوں؟ اس میں یہ ہے نا کہ باپ نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ مرلہ زیادہ دے دیے, کسی کو مرلہ کم دے دیے, بلا وجہ شرعی یہ جائز. اور بیٹے سارے یعنی کہ رضامند ہیں کہ باپ نے جیسے بھی کیا ہے ٹھیک کیا, ہمیں قبول ہے. بیٹیاں بھی رضامند ہیں ساری, بیٹیاں بھی راضی ہیں. بیٹیوں کو تو میں اصل میں مسئلہ بتا دوں, بیٹی کو اب یہ ہے ڈبل دے دیا, یہ خصوصی صورت ہے نا, بیٹوں سے ڈبل دیا بیٹی کو. اب یہ بھی اگر بیٹوں کی وجہ رضامندی نہیں ہے گناہ ہوا, لیکن اگر رضامندی ہے نہیں رضامندی باپ نے دیا تھا. دیکھیں یہ جو بیان ہے نا, ابھی سوال ہے, سوال کا جواب تو واضح ہو گیا کہ دینا ہے دونوں کو.
لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک دیگر جو فریق ہے ان کا بیان نہ سنا جائے تو جواب نہیں دیا جا سکتا. کہ اگر صورت واقعہ ہے، پیش آئی ہے، بیٹیوں کو یوں دیا ہے، بیٹوں کو یوں دیا ہے، تو پھر ہم سب کا بیان لے کر ہی کوئی فیصلہ کر سکتے. باقی یہ صورت جائز ہے کہ زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کر دے، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، اور زندگی میں بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دے، اور بیٹوں کو ڈبل بیٹیوں کو سنگل دیا تب بھی جائز ہے، بلا وجہ شرعی کسی کی کمی بیشی کی اجازت نہیں. یہ مائک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے پیسوں سے خاندان سے یا خاندان سے باہر کسی کو عمرے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے جس کو عمرے پہ بھیجا اگر وہ فقیر شرعی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے سکتے ہیں، بھلے وہ عمرہ کرے بھلے کچھ اور کرے، بتائے بغیر دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مالک کر خالی عمرے کا خود پیکج خرید کے نہ دیں، اس کے ہاتھ میں رکھیں کہ تو وہ اسے بھلے رابطہ کروا دیں کہ فلاں سے پیکج خریدو، لیکن اس رقم کا مالک بنے. کیونکہ پیکج جو ہے نا وہ ہمارے عام طور پہ کئی سروسز اس کے اندر ہوتی ہیں، اس میں کرایہ بھی ہوتا ہے، کئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹکٹ خود سروس ہے، ٹکٹ وہ جو خریدتا ہے جہاز کا، تو لہٰذا عمرے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر کسی کو عمرے کا پیکج دے دیا نا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ زکوٰۃ کے لیے مال چاہیے اسی طور پر. تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رقم اس فقیر شرعی کو دیں اور رقم دے کر اسے عمرے کے لیے بھیج دیں، اور وہ عمرے کا پیکج خریدے اور جائے، اس کا رابطہ بھلے خود کروا دیں، ترکیب کرائیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے اگر وہ فقیر شرعی ہے. اگر غنی ہے تو پھر ویسے بھی اس کو دینا جائز نہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جزاک اللہ، شکریہ. آمین آمین. اور سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب نصاب کا حساب لگائیں گے زکوٰۃ کا تو قسطیں اگر دینی ہے، کمیٹیاں وغیرہ دینی ہیں تو وہ نکالیں. تو وہ پوچھنا تھا کہ کتنی مائنس کریں قسطیں جو ہیں، ایک چیز کی 12 قسطیں ہیں، 25 قسطیں، تو کتنی مائنس کریں گے یہ بیان فرما دیں. اگر کسی کا قرض ہے وہ تو پتہ کہ اتنی اماؤنٹ ہے وہ مائنس کر لیں، لیکن قسطوں کا بعض تو ہوتا ہے کہ صرف ایک قسط مائنس کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، وہ کتنی کرنی ہے. یہ جو دین میعادی ہوتا ہے، یعنی قسطوں پہ چیزیں کوئی چیز لی ہوئی ہے اس کے دینے، تو راجح قول پر تو جتنی قسطیں ہیں وہ سب مائنس کریں گے. اسی طرح جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی جتنی ہیں وہ سب مائنس کریں گے. اگر کمیٹی ابھی تک لی نہیں ہے، اگر کمیٹی لے چکے ہیں تو اب جتنی وہ اس نے قسطیں دینی ہیں وہ مائنس کرے گا. اور جو اگر کمیٹی جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے اور ابھی لی نہیں ہے تو وہ اپنے پلس کرے گا کہ وہ اس کی رقم ہے جو کسی کو دی ہوئی ہے، قرضہ دی ہوئی ہے. تو لہٰذا جو قسطیں کسی کی دینی ہے، کوئی چیز خریدی ہے، 12 قسطیں دینی ہیں، 20 قسطیں دینی ہیں، تو وہ ساری کی ساری مائنس کر کے تو پھر نصاب بنائیں. اور میرا دوسرا سوال تھا، آپ نے فرمایا کہ بیان کے اندر کہ زکوٰۃ ہے اس مال سے کسی کافر کو جو مسلمان نہیں ہے اس کو اسلام میں قریب کرنے کے لیے نہیں دے سکتے، تو زکوٰۃ کے علاوہ اپنے پیسوں سے اس طرح کر سکتے ہیں. جو نفلی عطیات ہوتے ہیں یعنی صدقات واجبہ نہ، تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسلام کی طرف مائل ہو تو اس پر احسان کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور کہ اس کی مدد کی جائے جبکہ وہ حربی نہ ہو، اور فی زمانہ سارے عربی ہیں، تو اس کی صورت بڑی مشکل ہے کہ نکلے. جو ذمہ کافر ہوتا ہے نفلی عطیات وغیرہ دے سکتے ہیں. کافر کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی اس کی ہیلپ کریں، کوئی مدد کریں تاکہ وہ قریب آئے، لیکن وہ صدقے کی قبیل سے نہ ہو تو یہ پھر عربی کے لیے بھی درست ہو جائے گا. یعنی اپنی نیت میں صدقہ نہ رکھیں، مطلب اس طریقے سے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے قریب ہو جائے، اسلام کے قریب ہوگا، اور واقعی میلان بھی ہے اس کا اسلام کی طرف، تو پھر اس طرح کی جا سکتی. اب 3 صورتیں ہو گئیں، صدقات واجبہ نہ ذمی نہ عربی کسی کو نہیں، صدقات نافلہ ذمی کو دے سکتے، اور ویسے ہیلپ کرنا کہ اسلام کے قریب ہے، اس کا میلان ہے، ہو جائے گا عام رقم سے، صدقے کے طور پہ نہ ہو تو اسلام کے قریب کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سوال اس طرح تھا
کہ اگر ایک انسان کا بھی گھر اپنا ہو اور وہ اپنی وراثت میں ہو تو اس کی زر آمدنی اتنی افضل نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی کا علیحدہ ہی وہ زکوٰۃ ادا ہوگی یا وہ اسی آمدن سے ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. مکان وراثت میں ملا ہے, وراثت میں ہو اور جو وہاں پہ رہ رہے اس کی طرح آمدن اتنی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کہ وہ اتنی نہیں جتنا آپ بتا رہے ہیں. جی اگر اتنی نہیں ہے 52 تولے ہے یا اس حساب سے نہیں ہے اور زکوٰۃ پہ عائد ہوتی ہے یا نہیں نہیں, اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور میاں بیوی پہ علیحدہ میاں بیوی کا الگ الگ حساب ہے کہ میاں بیوی کا جتنا بھی کلوز رشتہ ہو لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں الگ الگ حساب کتاب ہی ہوگا. جی الگ الگ. اب بیوی کی الگ ملکیت دیکھی جائے گی اور شوہر کی الگ ملکیت دیکھی جائے گی, دونوں کے کٹھی. مثال کے طور پہ 50,000 شوہر کے پاس ہے, 50,000 بیوی کے پاس ہے, تو کسی پر زکوٰۃ نہیں. دونوں ملا کے لاکھ ہو جائیں گے, زکوٰۃ ہونی چاہیے, لیکن الگ الگ ہے تو نہ اس پہ زکوٰۃ ہے نہ اس پہ زکوٰۃ, اکٹھے نہیں کریں گے. اگر دوسری صورت میں اگر سونا بیوی کے پاس ہو وہ کتنا ہونا چاہیے 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگا اگر صرف سونا ہے. لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے یا سونے کے ساتھ نقد روپے بھی ہے بیوی کی ملک میں, تو اس صورت کے اندر تو 1 تولہ سونا ہو اور 100-200 روپے بھی ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ شوہر نے ایک تو خرچے کے دیے ہوتے ہیں نا, وہ خرچے کے بیوی مالک نہیں. اس کے علاوہ اگر اس کے پاس ملکیت میں نقد روپے موجود ہیں اور سونا 1 تولہ بھی ہے تو دونوں کو ملا کے اگر ان کی اماؤنٹ 80,000 بن جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے. صلو علی الحبیب.